خیال کیا جاتا ہے کہ کائنات کی موجودہ عمر تقریباً 14 ارب سال ہو چکی ہے۔ اب یہ نظریہ عام طور پر قبول کیا جا چکا ہے کہ کائنات کی آغاز ایک ایسی حیات سے واقع ہوا ہے جسے ہم بگ بینگ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بگ بینگ کیا ہے؟ بگ بینگ پہ ایک پراپر تھیری بھی پیش کی گئی ہے جس پہ ایک علیحدہ لیکچر تیار کیا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا، سارا یونیورس، سارا کائنات جو ہمارے آنکھوں کے سامنے اور جو ہمارے آنکھوں سے دور دور جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، سب کچھ ایک دھماکے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اور اس دھماکے کو ہم نے بگ بینگ کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ آج سے تقریباً 15 ارب سال پہلے کی بات ہے۔ عظیم دھماکے کا نظریہ، بگ بینگ کا نظریہ، اس بات کو بھی لازم قرار دیتا ہے کہ کائنات کا اختتام ہوگا جب تمام تر مادہ کائنات آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ یہ عظیم سانحہ آج سے تقریباً 65 ارب سال بعد وقوع پذیر ہوگا۔ اب اس چیز پہ سائنسدان جو ہے وہ متفق نہیں ہو رہے کہ کائنات شروع کب ہوئی ہے، پراپر ڈیٹ کا کوئی پتہ نہیں، اور ایگزیکٹ ڈیٹ ختم ہونے کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اندازے لگائے جا سکتے ہیں لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتایا جا سکتا۔ اس نظریے کی بنیاد آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت نے 1905 میں ہی مہیا کر دی تھی۔ 1965 میں کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت سے اس نظریے کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور یہ دنیا بھر میں ایک حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ آج تقریباً تمام دنیا اسی نظریے کے قائل ہے کہ ساری دنیا جو ہے ایک بگ بینگ، ایک کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ یونیورس میں تو بہت سی چیزیں آتے ہیں۔ بات کرتے ستاروں کی۔ ستارے ہمارے سورج سمیت تمام ستارے، اس میں سورج بھی آتا ہے، وہ بھی ایک ستارہ ہے لیکن کافی بڑا ہے، جس کے ارد گرد باقی زمین اور باقی جو سیٹلائٹس ہے، جو سیارے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ہمارے سورج سمیت تمام ستارے گیسوں سے مرکب گولے ہیں، مطلب کہ گیسوں سے بنے ہوئے ہیں جو نیوکلیائی دھماکوں سے پیدا ہوئی ہے۔ اس سارے کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سیارے بھی آتے ہیں، جسے ہم ستارے بھی کہتے ہیں۔ ہمارے سورج سمیت تمام ستارے گیسوں سے مرکب گولے ہیں، مطلب کہ گیسوں کا مجموعہ ہے۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ سورج میں بھی مختلف قسم کے گیسز ہوتے ہیں، اور جس کی کولیجن، جس کی فیوژنز کی وجہ سے، نیوکلیئر فیوژن اسپیسیفکلی ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ اپنی شعاع، یہ ریز پروڈیوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے اور ہمیں ہیٹ ملتی ہے۔ اس ارتھ، اس زمین، اس کی بدولت سروائیو کرتی ہے۔ اور اگر اسی طرح ہم کہکشاں کی بات کریں تو ایک امریکی ماہر فلکیات ایڈون نے کہکشاؤں کی درجہ بندی کے لیے ایک نظام وضع کیا تھا، ایک نظام اس کے لیے مقرر کیا تھا جو ابھی تک زیر استعمال ہے۔ اس نے ایک تھیری پیش کی تھی، ایک قسم سے اس نے کہکشاؤں کی بنیادی اقسام کے 3 گروپ تشکیل دیے تھے۔ ایک کو ہم ایلپٹیکل گلیکسیز کہتے ہیں، ایک کو ہم اسپائرل گلیکسیز، جو چکردار کہکشائیں ہوتی ہے، اس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ستاروں میں موجود ہائیڈروجن خود کار ایٹمی دھماکوں سے جل جل کر ہیلیم میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بعد ازاں شدت حرارت کی سبب ہیلیم بھی جلنا شروع کر دیتی ہے اور کاربن پیدا کرنے لگتی ہے۔ کاربن کی تہ ستارے کے مرکز میں جمع ہونے لگتی ہے۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے جلنے کے اس دوہرے عمل سے ستارے کی حرارت میں مزید شدت آ جاتی ہے اور اس کی سطح زوردار دھماکوں سے پھول جاتی ہے۔ اس پھولے ہوئے ستاروں کو سرخ زحام یا ریڈ جائنٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ سرخ زحام بننے سے یہ ریڈ جائنٹ ستارہ جہاں حجم میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے، وہاں اس کی درجہ حرارت اور چمک میں تیزی سے کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم سورج کی بات کریں، سولر سسٹم کی بات کریں، تو سورج جو ہماری زمین کے لیے روشنی اور حرارت کا بنیادی ذریعہ ہے، بہت معمولی درجے کا ایک ستارہ ہے۔ یعنی کہ اس سے بڑے بڑے بہت زیادہ ستارے موجود ہیں، بڑے بڑے ستارے جو سورج سے، سن سے
یہ 1000 گنا زیادہ بڑے ہیں، جسے ہم نے آج تک دریافت بھی نہیں کیا اور نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہکشاں کے مرکز سے 30,000 سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے، جس میں 9 بڑے سیاروں اور ان کے چاندوں سمیت سیاروں کے مابین واقع چھوٹے اجسام، ہزاروں سیارے تارے شامل ہیں۔ سورج زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں پر مشتمل ہے۔ اس کے مرکز میں ایک بڑا نیوکلیائی ری ایکٹر ہے، جس کا درجہ حرارت کم از کم 1,40,00,000 سینٹی گریڈ ہے۔ تو یاد رہے کہ اتنی دور سے اگر ایک چیز آپ کو حرارت فراہم کرتی ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس کی اپنی حرارت کتنی ہو۔ سورج نیوکلیائی فیوژن کے ذریعے توانائی پیدا کرتا ہے، جس سے ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ توانائی کا اخراج بھی کرتی ہے۔ اور been created by someone and we know that who's that someone about whom we are talking about, and it's obviously that is God۔ نظام شمسی کی ابتدا تشکیل کے وقت کش ثقل ایک غالب قوت کے طور پر موجود تھی۔ بعد ازاں کسی مرحلے میں شمسی صحائیے میں بہت سے مرکز نمو پانے لگے، جو بڑھتے بڑھتے آخر کار سیاروں کی شکل اختیار کرتے چلے گئے، جنہیں آج ہم بخوبی جانتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ تمام سیارے سورج کے گرد یکساں سمت میں گردش کرتے ہیں، یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ نظام شمسی کا حصہ ہے اور اسی کی بدولت یہ سارے سیارے پیدا ہوئے ہیں۔ مطلب کہ بیک وقت سورج اور سورج کے ارد گرد گرنے والے سیارے پیدا ہوئے ہیں، تخلیق ہوئے ہیں۔ اور اگر اسی طرح ہم سیارچے کی بات کریں، سیارچے مین ایسٹرائڈز، جسے ہم ایسٹرائڈز بھی کہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر مریخ جو اور مشتری، جسے ہم مرکری بھی کہتے ہیں، کے درمیان ایک دونوں کے درمیان ایک پٹی کی صورت میں سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سیارچہ جسے ہم سیرس بھی کہتے ہیں، جس کا سائز جو ہے تقریباً 941 کلومیٹر، مطلب کہ یہی راؤنڈ اباؤٹ کوئی 585 میل ہے۔ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ سیارچے کسی ایسے سیارے کے باقی ماندہ ٹکڑے ہیں جو مشتری کی کشش کے باعث تباہ ہو گیا تھا۔ تو اٹ مینس کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ جڑ نہیں پائی ہے، یا مطلب کہ کوئی ایسا ستارہ جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا سے پہلے غرق تباہ بھی ہوئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید وہ دنیا ہو۔ کیا پتا کون صحیح کون غلط، کوئی نہیں جانتا۔